السلام علیکم ویورز، آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو ہمارے ہاں انورٹرز کی وارنٹیز کے ایشوز ہیں ان کے حوالے سے آپ کو میں بتاؤں گا کہ آپ کو پتہ ہے آن گریڈ سولر سسٹم جو ہمارے پاکستان میں زیادہ لگے ہیں اس میں جو سب سے زیادہ انورٹر انسٹال ہوا ہے وہ ہے گرو واٹ، اس کے بعد ہے سولس، پھر ہواوے ہے، پھر گڈ بھی ہے. ٹھیک ہے، باقی چھوٹے برانڈز بھی ہیں وہ بھی بہت زیادہ لگے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو میجر انسٹالیشن ہے وہ انہی 4 برانڈز کی ہے. ٹھیک ہے جی، تو ظاہر ہے ہم ایک تو ہم اپنی مرضی کرتے ہیں، کلائنٹ کو ہم خود سجیسٹ کرتے ہیں، اور کئی دفعہ جو ہے نا کلائنٹ بھی ہمیں کہتا ہے کہ جی مجھے یہ انورٹر چاہیے. ٹھیک ہے، تو ظاہر ہم کسٹمر کی ویل کے حساب سے پرپوزل بھی دیتے ہیں، پھر انسٹال بھی کرتے ہیں. تو آج کی ویڈیو میں ہم اپنے کچھ ایکسپیرینس آپ سے شیئر کریں گے گرو واٹ اور سولس کے حوالے سے. گرو واٹ کے حوالے سے میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ گرو واٹ کا جو سروس سینٹر ہے وہ ہے اسلام آباد میں. ٹھیک ہے، کسی اور شہر میں اس کا سروس سینٹر نہیں ہے. ٹھیک ہے، پاکستان کے کسی کونے میں بھی اگر کوئی انورٹر میں کوئی پرابلم آتا ہے، کوئی ٹیکنیکل فالٹ آتا ہے تو وہ انورٹر جو ہے نا وہ اسلام آباد جاتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا ان کا تھوڑا سا میں آپ کو پروسیجر بتا دوں. پروسیجر یہ ہے کہ جی سب سے پہلے تو ان کا جو یونیورسل نمبر ہے جو اینڈ کسٹمر ہے اس کو کال کرتا ہے، یا اگر کوئی سپلائر ہے تو وہ اس کو کال کرتا ہے. ٹھیک ہے جی، اس کو اس کا سیریل نمبر بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، سیریل نمبر کے دیکھ کے وہ اس کا چیک کرتے ہیں آن لائن کہ واقعی فالٹ ہے. جی اگر فالٹ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی ایک اس کا پروسیجر ہے کہ آپ نے کچھ پیرامیٹرز جو ہے نا وہ ہمیں بھجوانے ہیں تھرو ای میل. ٹھیک ہے جی، اس کا باقاعدہ ایک پرفارما ہے. ٹھیک ہے، اس میں ڈفرینٹ ظاہر سیریل نمبر، ماڈل نمبر، اس کی کتنی پی وی اوپر لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اس کے ڈفرینٹ جو وولٹیج ہے، فیز ٹو نیوٹرل ہے. ٹھیک ہے، اور اس طرح کے مطلب ڈفرینٹ پیرامیٹرز ہیں، نیوٹرل ٹو ارتھ ہے. یہ سارے پیرامیٹرز ہیں جو فل کر کے ہمیں بھجوانے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جو یعنی پروٹیکشن ڈیوائسز ہیں وہ بھی باقاعدہ سنیپس وغیرہ بھی وہ بھی بھجوانی پڑتی ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد جب وہ ای میل چلی جاتی ہے تو پھر ایک وہ پرفارما بھجواتے ہیں واٹس ایپ کے تھرو نا. اچھا وہ پرفارما پھر آپ کیا کرتے ہیں، اس کا ان کو کنفرم کر کے اس کا پرنٹ آؤٹ لے کے تو آپ اپنا جو باکس ہوتا ہے اس کو ان انسٹال کرنے کے بعد آپ کا انورٹر اس کے اوپر پیسٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ان کا گرو واٹ کا آلریڈی ڈفرینٹ کوریئر سروس سے کانٹیکٹ ہے. ٹھیک ہے، اور یہ آپ بتا دیتے ہیں کہ جی یہ ہمارا نمائندہ جو ہے نا وہ ودن 24 جو ہے نا وہ آ کے پک کر لے گا. ٹھیک ہے، اچھا مزے کی بات ہے وہ 24 آورز میں نہیں آتا. ٹھیک ہے، وہ 2 سے 3 دن لگا دیتا ہے، بلکہ اس کو فالو کرنا پڑتا ہے، پھر کہیں آ کے وہ پک کر کے لے کے جاتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا پک کرنے کے بعد جناب وہ 2-3 دن کے بعد وہاں اسلام آباد پہنچتا ہے. ٹھیک ہے، پھر وہ سروس سینٹر جب پہنچتا ہے 1 ہفتے کے بعد تو پھر کیو میں لگ جاتا ہے. کیو میں وہ 7 ڈیز ورکنگ 7 ڈیز کا ٹائم دیتے ہیں کہ جی اس کے بعد آپ کی باری آئے گی. ٹھیک ہے، اچھا 1 ہفتہ پہلے گزر گیا، دوسرا ہفتہ ویسے ان کا کیو میں لگنے کے بعد گزر گیا. ٹھیک ہے، اگر تو کوئی مطلب کوئی معمولی کوئی چھوٹا سا فالٹ ہوتا ہے تو وہ ریموو کر کے پھر اسی فارمولے کے تحت، اسی یعنی جو پروسیجر کے تحت جناب وہ کوریئر کو دیتے ہیں. پھر کوریئر والے 2-3 دن لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر کوریئر پھر آگے یعنی ڈیسٹینیشن تک پہنچانے میں بھی 2-3 دن لگاتے ہیں. تو اس طرح یہ کم سے کم 3 سے 4 ہفتے کا نارمل پروسیجر ہے، جو کہ ایک معمولی فالٹ اگر آ جاتا ہے تو پھر اس کی ریکٹیفیکیشن میں اتنا ٹائم لگتا ہے. ٹھیک ہے جی، اب یہ دیکھیں کہ اگر 3 سے 4 ویک اگر آپ کی پروڈکشن نہیں ہو رہی، آپ کی ایکسپورٹ نہیں ہو رہی تو آپ کو فائدہ کیا. اچھا وہ مزے کی بات ہے کہ گرو واٹ والے تو سروس سینٹر والے فون بھی بار بار کریں تو وہ کوئی نمائندہ ہوتا ہے، کبھی کوئی نمائندہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ پراپرلی رپلائی نہیں کرتے. اگر کوئی ڈیلے کی وجہ سے ہم ان کے کوئی ہائر اپ سے بات کرنا چاہیں تو وہ بالکل کہتے ہیں جی ہمیں الاؤ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ نے جو آپ کو ڈائریکٹ کال کرتا ہے اس سے اوپر آپ کال ہی نہیں کر سکتے، نہ ان کو ای میل کر سکتے ہیں، کوئی کمپلین نہیں کر سکتے. وہ اپنے مزے کے ساتھ جو ہے نا اپنا ٹائم لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو میں نے معمولی آپ کو فالٹ بتایا. ان کیس کہ اگر کوئی پارٹ ریپلیسمنٹ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی پارٹ جب آئے گا. ٹھیک ہے، کئی دفعہ پارٹس کی اویلیبلٹی کا مسئلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے ایک کلائنٹ ہیں محمد اشرف صاحب، تقریباً 1.5-2 ماہ ہو گئے ہیں، ان کا وہ 10 کلو واٹ کا گرو واٹ کا انورٹر ہے، وہ گیا ہوا ہے. تو فالٹ کیا نکلا کہ جی ان کا ایک پارٹ جو ہے نا وہ ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے، وہ چائنا سے آئے گا.
اب وہ چائنا سے آتے ہوئے 1.5 مہینہ ہو گیا ہے، تو اب پتہ چلا ہے کہ جو پارٹ جو ہے نا وہ پورٹ پہ پھنسا ہوا ہے اور وہ ابھی کلیئر نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، تقریباً آلموسٹ کوئی 2 ماہ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ خود وہ ذلیل ہو رہے ہیں، مطلب ان کی ساری پروڈکشن بند ہے، وہ بڑے ڈسٹرب ہیں بیچارے نا، لیکن وہ کسی کو بھی کمپلین نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کے پاس کوئی ان کو گرو وٹ والوں کو پوچھنے والے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو سولس ہے، ٹھیک ہے، سولس کا سروس سینٹر ہے لاہور میں، ٹھیک ہے، وہ بھی انہی کا بھی اسی طرح کا ارینجمنٹ ہے، لیکن مطلب ہوتا یہ ہے کہ سولس والے پھر بھی ہمیں رپلائی کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے ان سے 2-3 جو ہمارے کلائنٹس کے انورٹر کی پرابلم آیا انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا، انہوں نے ہمیں ریپلیسمنٹ بھی دی، ٹھیک ہے، لیکن ذلیل تو وہ بھی کرتے ہیں، خیر تو اب یہ اندازہ کریں کہ سولس کا لاہور سروس سینٹر ہے، اب فار ایگزامپل ہمیں اگر فیصل آباد کو مسئلہ آ گیا، ٹھیک ہے، تو فیصل آباد بھی لاہور میں ہی آنا پڑے گا، چاہے وہ جنگ میں لگا ہوا ہے، چاہے وہ ملتان میں لگا ہوا، انہوں نے لاہور میں ہی آ کے سروس سینٹر میں پہنچانا ہے، تو پھر انہوں نے ریکٹیفائی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ اندازہ کریں کہ اتنی زیادہ انسٹالیشنز گرو واٹر سولس کی ہے تو کسٹمر کتنے بیچارے افیکٹ ہوتے ہیں۔ بہرحال اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ کبھی کبھی مسئلہ آتا ہے، ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں اگر ایک بھی کلائنٹ ہے، ٹھیک ہے، تو ان کو یہ چاہیے کہ ان کو ریپلیسمنٹ دیں یا امیجیٹلی ایکول کیپیسٹی کا ان کو انورٹر دیں کلائنٹ کو، تاکہ وہ اپنا ان کا نقصان نہ ہو نا، لیکن کوئی کیئر نہیں کر رہا۔ اسی طرح ہواوے اور گڈوی والے ہیں، ٹھیک ہے، انہیں کا رسپانس بھی ایسا ہی ہے۔ تو میں ریکویسٹ کروں گا تمام کسٹمر سے کہ اس کو سوشل میڈیا پہ پاپ اپ کریں، اس ایشو کو اٹھائیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ گرو واٹ میں تو بڑا ہی پیتھیٹک ایکسپیرینس 2-3 ہوئے ہیں، سولس میں بھی مطلب 1-2 ہوئے ہیں، بہت پیتھیٹک، ٹھیک ہے۔ تو ابھی تک خیر ہواوے اور گڈوی کے ساتھ ہمارا ابھی ایسا کمپلین ایسا نہیں آئی، لیکن گڈوی والوں سے بھی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ ان کا بھی سروس سینٹر اسلام آباد میں ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بھی اللہ کی مہربانی سے دوبارہ کال بھی اٹینڈ نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری سچویشن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ انورٹر کو پرچیز کریں تو آپ میک شور کریں کہ ہمیں پراپر سروس ملنی چاہیے، آفٹر سے سروس وداؤٹ ڈیلے، وداؤٹ اینی ویسٹیج آف ٹائم، اور ہمیں ریپلیسمنٹ دینی چاہیے، ریپلیسمنٹ نہیں تو کم سے کم اس کا سبسٹیچیوٹ امیجیٹلی دیں، ٹھیک ہے۔ تو آئی ریکویسٹ کہ تمام اینڈ کسٹمر جن کے گھر یہ انورٹرز لگے ہوئے ہیں، کائنڈلی آج کل ہر بندہ سوشل میڈیا یوز کرتا ہے، فیس بک ہے، ٹک ٹاک ہے، انسٹاگرام ہے، ٹھیک ہے، یوٹیوب ہے، سب اپنے اپنے فیس بک کی یہ پاپ اپ کریں تاکہ جو گرو واٹ اور سولرز یا ہواوے یا گڈوی یا اور کوئی بھی انورٹر ہے ان کے جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جو ان کو امپورٹ کرتے ہیں، جو آگے سیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان تک یہ پہنچائیں بات کہ جو آفٹر سیل سروس ہے اس میں کلیئرٹی ہونی چاہیے، امیجیٹ سروس دینی چاہیے، ٹھیک ہے، اور ہمیں امیجیٹلی سبسٹیچیوٹ دیں، بہتر تو یہ ہے کہ ریپلیسمنٹ دیں، کیونکہ انہوں نے بہت $1 ملین کمائے ہیں، ٹھیک ہے، پرائس اب کم ہوئی ہے لیکن پچھلے ٹائم میں انہوں نے بہت زیادہ پیسے کمائے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں تمام کسٹمر سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو احساس ہو، لوگ سوشل میڈیا پہ اس چیز کو اٹھائیں تاکہ سب لوگوں کا فائدہ ہو، اس لیے کہ انورٹر جن کے گھروں میں لگے ہوئے کسی میں بھی پرابلم آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، جب تک یہ ہم سوشل میڈیا پہ اس کو پاپ اپ نہیں کریں گے، جو ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جو جو رسپانسبل ہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو پاور منسٹری ہے اس کو بھی اس چیز کو میک شور کرنا چاہیے، ان کے جو امپورٹرز ہیں یا جو ادھر انہوں نے سیٹ اپ بنائے ہوئے ہیں ان سے بھی کہیں، ان کو بلکہ فورسفلی کہیں کہ بھائی آپ اینڈ کسٹمر کے لیے کوئی ایک ایسا ٹائم بنائیں 24 گھنٹے 48 گھنٹے کا، اور اس کو سبسٹیچیوٹ دیں یا ریپلیسمنٹ۔ یہ بہت کرٹیکل مسئلہ ہے، یہ آپ دیکھ لیے گا وتھ پیسیج آف ٹائم، ظاہر ہے وارنٹیاں ختم ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ، یہ بڑے کیسز اس طرح نکلیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آئی ریکویسٹ کہ سارے اس چیز کو سوشل میڈیا پہ اس کو پاپ اپ کریں، اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، ٹھیک ہے جی۔ السلام علیکم۔